بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس میں دن کو روزہ فرض ہے اور رات کو نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کے حوالے سے ہمارے ہاں خدشات پائے جاتے ہیں۔ روزے کے بارے میں تو خیر کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے اس کی فرضیت، جبکہ تراویح کے بارے میں جو ہے مختلف خدشات پائے جاتے ہیں۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو چل رہی ہے، ایک کلپ چل رہا ہے جس کا عنوان ہے تراویح مختلف جو مسالک ہیں ان کے نصیب، اور کلپ بنانے والے نے ایک عجیب سی کلپ بنائی ہے جس میں اس نے سازش یہ کی ہے، اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نمازی تراویح پڑھنا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، دل کرے تو پڑھ لیں اور دل نہ کرے تو نہ پڑھیں۔ گویا کہ ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے بارے میں حکم یہی ہے کہ پڑھنے کی صورت میں ثواب ملے گا، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ، کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر اس نے مختلف مسالک کے جو علماء ہیں، چند ایک علماء ہیں، باقی تو ایسے ہی ہے، چند چیزیں رٹا لگا کر کے وہ آگے بیان کرتے ہیں، تو ان کے بیانات جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہی کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک شیعہ عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ کلپ چلاتے ہیں۔ شیعہ عالم دین کہتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے نفل بھی نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، یعنی غیر شرعی عمل ہے، نماز تراویح پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، بدعت وہ اسے قرار دیتا ہے۔ بلا المیہ ہے شیعہ جو ہے اسے بدعت جو ہے وہ قرار دے، حالانکہ اہل تشیع کے ہاں تو بہت سارے کام ہیں، بلکہ اکثر کام ایسے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کلمہ ان کا دیکھیں، کلمہ اپنا ہے، اذانیں اپنے طریقے سے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جنازہ ہے، دفنانا ہے، سلام ہے، ایک دوسرے کو جب سلام کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے سلام کا، اس طریقے سے ہٹ کر کے اپنے انداز سے جو ہے وہ سلام بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی، تو ان کا اسے بدعت کہنا جو ایک عجیب سا لگتا ہے۔ اور واضح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدگی سے اس سلسلے کو جو ہے نماز تراویح کا سلسلہ جو ہے شروع کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے خلفائے ثلاثہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جو خلفاء راشدین ہیں، جو پہلے خلفاء ہیں، انہیں جو ہے بطور خلیفہ کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ انہیں غاصب قرار دیتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ خلافت کے حقدار جو ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو واضح ہے جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو کہاں شیعہ جو ہے اس بات کو مانیں گے، اس لیے انہوں نے سرے سے پڑھنا تو ایک طرف رہا، نہ پڑھنا جو ہے ضروری قرار دیا۔ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، واضح ہے اہل تشیع ہیں، ان کے اپنے عقیدے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کلپ بنانے والے نے جو ہے کیسی ایک انداز سے سازش کی تاکہ جو لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں وہ نماز تراویح کی طرف نہ آئیں، مسجد میں نہ آئیں، اور جو تراویح ایک عبادت ہے، سنت مؤکدہ ہے، جس کا چھوڑنا جو ہے گناہ ہے، اسے ترک کر دیں، اور مسجدیں جو ہیں ویران ہو جائیں، اور جو برکات ہیں دن کو روزہ رکھنے کی اور رات کو قیام کی نماز تراویح کی، اس برکات سے جو ہے محروم رہ جائیں۔ اور دوسرا کلپ انہوں نے دکھایا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بہترین جو ہے معتبر نام ہے، مستند جو ہے شخصیت ہیں، اگرچہ باقاعدگی سے جو ہے وہ درس نظامی نہیں پڑھا، جیسا کہ ہمارے ہاں مدارس میں نصاب ہے، جو بھی نظام تعلیم ہے باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے، باقاعدگی سے اسکول میں داخل ہوتا ہے اور پوری تعلیم مکمل کرتا ہے، وہ اس طرح جو ہے مکمل درس نظامی تو نہیں پڑھے ہوئے، لیکن ان کا ایک تعلق رہا دعوت تبلیغ کے ساتھ، خاص کر کے قرآن کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا کام ہے، فہم قرآن، لوگوں کو قرآن سے جو ہے جوڑا، اور ان کے ہاں کلاسیں ہوتی ہیں، ماہ رمضان میں جو ہے نماز تراویح میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان کے ہاں جو ہے وہ پورا تفسیر کے ساتھ جو ہے اسے لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدگی سے نماز تراویح نہیں ہوئی، جیسا کہ
ہم سب یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 راتیں جو ہے رات کا قیام کیا ہے۔ پہلی رات قیام کیا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ امام بنتے ہیں، اور پھر دوسرے دن جو ہے وہی صحابہ دوسرے صحابہ کرام کو بتاتے ہیں تو تعداد بڑھ جاتی ہے، تیسرے دن جو ہے اور تعداد بڑھ جاتی ہے، چوتھے دن صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور امامت کرائیں گے، ہم آپ کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، لیکن آپ تشریف نہیں لاتے۔ صبح جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہوگے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ لازم ٹھہرا دے، فرض کر دے، اور تم جو ہے اس کی استطاعت نہیں رکھو گے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام اللیل کیا ہے، اور اس کے لیے لفظ جو استعمال ہے وہ ہے قیام اللیل، تراویح کا لفظ نہیں ہے، یعنی رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنا، نماز سے تہجد سے ہٹ کر کے الگ قیام اللیل۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، صرف 3 راتیں، اور باقاعدگی سے جو ہے جو تراویح کی ابتدا ہوئی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو انہوں نے یہی ثابت کیا کہ اس دور میں جو ہے ایک نفلی عبادت تھی، لیکن یہ نہیں کہ ان کے ہاں بھی جو ہے یہ نفلی ہے، بلکہ ان کے ہاں جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں بھی ان کا پورا کلپ جو ہے واضح ہے، دکھانے والے نے تو شرارت کی ہے، سازش کی ہے، تو اس انداز سے بھی یہ غلط فہمی جو ہے پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے محمد علی مرزا صاحب ہیں، اسی طرح غامدی صاحب ہیں، غامدی صاحب کا بھی وہی طریقہ ہے، وہ باقی سنتوں کو تو مانتے نہیں ہیں، یا تو فرض ہے یا بس باقی جائز عمل ہے، نفلی عمل ہے، چاہے کریں یا نہ کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرائض کو تو ادا کیا ہے، واضح ہے، وہ تو لازم ہے، ضروری ہے، لیکن سنتوں کی بھی تاکید کی ہے، اور بہت ساری سنتیں ہیں، نماز میں بھی ہیں اور اسی طرح جو ہے دیگر اعمال میں بھی ہیں۔ تو غامدی صاحب بھی ایک خاص ذہن کے حامل ہیں، جو کہ مستند عالم دین نہیں ہے، اپنے خاص انداز سے خاص طریقے سے جو ہے اپنا رویہ، اپنا طریقہ اور اپنا مسلک جو ہے نیا مسلک ایجاد کر کے آگے بیان کرتے ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ منکر حدیث ہیں، 6 یا 7 حدیث کو مانتے ہیں، باقی حدیث کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی ایسی ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ اسی طرح مرزا صاحب جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کریں گے جس سے مسلمانوں کے درمیان جو ہے انتشار اور تفریق جو ہے پیدا ہو۔ 2 عالم دین ایسے ہیں، ایک کراچی کے ہیں اور ایک ڈی جی خان کے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، وہ مستند عالم دین ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل تو وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ نفلی تھا، اصل میں نماز تراویح جو ہے بعد میں شروع ہوئی۔ وہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح جو ہے 8 رکعت ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو باقاعدگی سے نماز تراویح نہیں پڑھی، کہ جس میں جو ہے نماز عشاء کے بعد پڑھی جا رہی ہو، نماز عشاء کے بعد پھر اسی طرح باقاعدگی سے امام کا جو ہے اہتمام ہو، پورا قرآن پڑھا گیا ہو، یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدگی سے شروع ہوا۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، وہ نماز تراویح پڑھاتے تھے اور پورا قرآن جو ہے پڑھا گیا، 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز تراویح پڑھی ہے، یہ بھی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ آپ نے تو پڑھی نہیں ہے، آپ نے جو ہے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھی ہے، اور صحابہ کرام نے پڑھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے، یعنی اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ احکام شریعہ جس طرح کتاب اللہ سے، قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اجماع امت سے، اجماع چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، یعنی ائمہ مجتہدین کا اجماع جو ہے یہ شریعت میں جو ہے معتبر ہے، مانا جا رہا ہے، اور پھر قیاس کے ذریعے سے بھی۔ تو گویا کہ جو اصول 4 ہیں جن سے احکام شرعی ثابت ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے یہ بات جو ہے معتبر ہے کہ تراویح جو ہے کہ عبادت ہے اور اجماع امت ہے۔ اس انداز سے جو ہے غلط فہمی پیدا کر کے ہمارے ہاں تو ویسی لوگ جو ہے دین سے دور ہیں، نماز روزے سے دور ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ فرض ہے، تو نماز تراویح تو فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ جب اس طرح کی باتیں عام کریں گے، لوگوں کے ذہن میں جائے گی، لوگ سوشل میڈیا عام دیکھتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ دین نماز سے دور رہیں گے،
اور ایک عظیم عبادت ہے، ماہ رمضان کی عبادت ہے، اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے پورا قرآن سننے کا بھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں توفیق عطا فرماتا ہے کہ امام کی اقتداء میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں جو 8 رکعات پڑھی جاتی ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تراویح جسے کہا جاتا ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، اور ہمارے یہ المیہ ہے کہ امام صاحب جو ہے نماز تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ نمازی جو ہیں 8 رکعتیں پڑھتے ہی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، کوئی تو فرض پڑھتے نکل جاتے ہیں، وہی اس طرح کی سوشل میڈیا کی باتیں سن کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت تو ہے نہیں، ایسے ہم نے جو ہے نماز تراویح پڑھنی ہے، تو فرض پڑھتے ہی وہ نکل جاتے ہیں، جبکہ باقاعدگی سے جماعت کھڑی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، نمازی جو ہیں ابتداء میں ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، تو کچھ جو ہے وہ فرض پڑھتے نکل جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر نماز تراویح پڑھنی ہے، اس کی برکات حاصل کرنی ہے، تو پھر جو ہے تمام جو ہے پڑھنی پڑے گی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب 8 پڑھیں گے تو گویا کہ 12 رکعتیں آپ کی رہ گئیں، اور 12 رکعتوں میں جو ہے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تسبیح و تحمید ہے، تلاوت قرآن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بکثرت اعمال ہیں، اور یہی اعمال ہیں جو بندے کا جو ہے نامہ اعمال بنتے ہیں، جس سے جو ہے قیامت کے دن جو ہے اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی جو ہے پیدا کی جا رہی ہے، تو اس کا ازالت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے چل کر کے ہم بتائیں گے کہ نماز تراویح جو ہے کیسے سنت مؤکدہ ہے، حدیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔